اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک ہے ہمارا مد کا ٹاپک. کون سا ٹاپک آج ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ؟ مد کا ٹاپک. مد کا. اب سب سے پہلے وہی کسی بھی ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے. مد کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا. ٹھیک ہے، اسٹریچ کرنا. کیا ہے مد کا لغوی معنی؟ کھینچنا، لمبا کھینچنا، کرنا، دراز لمبا، کرنا، اسٹریچ لمبا کرنا. کرنا. ہاں جی، کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، دراز کر کے پڑھنا. پڑھنا نہ بھی، کسی بھی چیز کو لمبا کرنا مد کہلاتا ہے. پھر اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے حروف مدہ اور حروف لین کو کھینچ کر پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا. کن کو لمبا کر کے پڑھنا؟ حروف حروف مدہ اور مدہ، لین حروف کو لین. کھینچ کر پڑھنا. حروف لین. ہاں جی، حروف مدہ اور حروف لین کو کھینچ لین. کر اور لمبا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے، مد کا ایسے لغوی معنی کیا ہے؟ لمبا کھینچنا، حروف کرنا. لمبا مدہ، کرنا، حروف دراز لین کرنا، کو کھینچ کر اسٹریچ کرنا. ہاں لمبا کر کے. جی، کھینچ کر پڑھنا، لمبا لمبا کر کے پڑھنا، دراز کر کے پڑھنا. پھر اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف مدہ اور لین کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا. حروف مدہ اور حروف لین کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا. اب حروف مدہ کا عموماً تو اسٹوڈنٹس کا تعارف ہوتا ہے، لیکن چلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین. تین. کون کون سے؟ الف، واو یا. واو، یا. یا ہاں مدہ. جی، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ کب بنتی ہے؟ جب الف سے پہلے زبر زبر. آگے، فتح. کسرہ ہو. زبر آ رہی ہو، یہ فتحہ آ رہی ہو. فتحہ ہو. ہاں جی. واو مدہ کب بنتی ہے؟ واو سے واو سے واو سے پہلے 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 پیش ہو. ضمہ ہو. پیش آ رہی ہو. ہاں جی، ضمہ. واو ساکن سے پہلے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے ساکن. پہلے ضمہ یا پیش آ رہی ہو. واو سے پہلے. اور یا مدہ کب بنتی ہے؟ یا یا ساکن سے ساکن پہلے. سے پہلے کسرہ آ رہی ہو. کسرہ آ رہی ہو. ہاں جی، یا ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہو. یہ ہے کسرہ. تین حروف مدہ کہ الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے یا کسرہ. 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 جبکہ حروف لین کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. واو، واو اور یا. واو اور یا. اب واو اور یا لین کب بنتے ہیں؟ ساکن سے پہلے ساکن سے پہلے زبر آ زبر جائے. ہو. واو ساکن یا واو یا یا ساکن سے ساکن پہلے سے زبر آ جائے تو وہ ہوں کریں. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ حرف لین. لین. حرف لین. واو لین اور یا لین. چلے، یہ تو تھی پرانی باتیں. اب آتے ہیں کون. ہوں نہیں، آپ بتائیں، آپ بتائیں. ہاں، اب آتے ہیں کہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جو مد کے ٹاپک میں یوز ہوتی ہیں. ہم ان ٹرمینالوجیز کا پہلے تعارف لیں گے. کون کون سی ٹرم یوز ہوتی ہے مد کے ٹاپک میں؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سبب المد. ٹھیک ہے، ایک ٹرم کیا یوز ہوتی ہے مد کے ٹاپک میں؟ سبب المد. مد. سبب المد. سبب المد سے مراد کیا ہے؟ مد کا سبب. سبب المد سے کیا مراد ہے؟ مد کا سبب. ہاں ٹھیک ہے، کہ کس ریزن کی وجہ سے ہم حروف مدہ کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، کس ریزن کی وجہ سے ہم حروف لین کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. تو سبب المد بیسیکلی تین ہے. سبب المد بیسیکلی تین ہے: حمزہ، سکون اور تشدید. کتنے ہیں سبب المد؟ حمزہ، تین. حمزہ، سکون، تشدید. تشدید. ٹھیک ہے، تین ہے: حمزہ، سکون اور تشدید. کون کون سے سبب المد؟ حمزہ، حمزہ، سکون، سکون، تشدید. تشدید. ہاں جی، تو یہ تین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم حروف مدہ اور حروف لین کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یہ تین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم حروف مدہ اور لین کو لمبا کرتے ہیں. زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، میم دونوں کو، حروف مدہ کو بھی اور لین کو بھی. یس، مدہ کو بھی لین کو بھی. سم ٹائم مدہ ہوتا ہے، سم ٹائم لین ہوتا ہے. ٹاپک پڑھیں گے نا تو مزید ہمیں اسپیسیفائی ہو جائے گا اچھا کہاں پہ حروف مدہ انوالو ہوں گے، کہاں پہ حروف لین انوالو ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے اوریجنلی کتنا لمبا کیا جاتا ہے حروف مدہ کو؟ 2 counts.
2 काउंट्स लंबा काउंट किया के जाता है। बराबर। हाँ एक ठीक है, के तो अगर बराबर। हम 2 काउंट से ज्यादा लंबा करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई रीजन आया हरफ मद के बाद जिसकी वजह से हमने उसे ज्यादा ज्यादा लंबा किया। ज्यादा लंबा कर दिया। ठीक है, तो असलन हुरूफ मद्दा 2 काउंट्स लंबे होते हैं। असलन हुरूफ मद्दा कितने काउंट्स लंबे होते हैं? 2 काउंट्स। 2 काउंट्स। लेकिन अगर 2 काउंट से ज्यादा जा रही है मिकदार, तो फिर पीछे कोई ना कोई सबब होगा, कोई ना कोई रीजन होगा, और वो असबाब कौन कौन से हो सकते हैं? हमजा, हमजा, सुकून और तशदीद। सुकून, तशदीद। हमजा, सुकून, तशदीद। हुरूफ लीन को कितना लंबा करके पढ़ते हैं? हरूफ लीन को तो दो बाकी हरका, उसको तो बड़ा जल्दी से नहीं पढ़ लेते। जल्दी दो से, ठीक है, उनको हरका, दो नरमी से हरका। पढ़ते हैं, उनको उनमें ज्यादा लंबाई नहीं आती होती। कहते हैं हुरूफ लीन को अच्छा, एक अलिफ से कम लंबा किया जाता है और एक हरकत से ज्यादा लंबा किया जाता है। जो हरफ लीन एक की मिकदार है एक हरफ उस, से कम, हाँ, एक अलिफ से, ठीक है, एक अलिफ अलिफ से से, कम होता है, और ठीक एक है, और हरकत से हरकत ज्यादा। से ज्यादा होता है। यानी जेर जबर पेश से थोड़ा ज्यादा। यह है जबर जेर पेश से थोड़ा ज्यादा। इसको ना मद्दुन माँ भी कहते हैं, मद माँ। बिल्कुल ये है, मद माँ का मतलब खफीफ सी मद, बहुत हल्की सी लाइट सी मद, थोड़ा सा ही लंबा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, ठीक। कैसे लिखेंगे मद्दुन मैम, क्या कहते हैं? ये मद हाँ, मद माँ, क्या बता रही? मद्दुम माँ, मद, और फिर मीम अलिफ माँ, मद्दुम मध्यम, माँ। हाँ, यानी कि थोड़ा मध्यम करके पढ़ते हैं, हाँ नरमी से, मतलब बिल्कुल माँ हल्का सा। थोड़ा सा लंबा करके, थोड़ा सा लंबा। दोबारा से सुने, मैंने कहा कि हुरूफ मद्दा को ओरिजिनली कितने काउंट्स लंबा किया जाता है? दो एक हरका। अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर, 2 हरकत के जितना। जी। अगर हरफ मद की मिकदार 2 हरकत से ज्यादा जा रही है, तो पीछे क्या कोई ना कोई रीजन होगा, और वो रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? हमजा, सबबुल मद, सुकून और हमजा, तशदीद। सुकून, तशदीद। हमजा, सुकून और तशदीद, ये 3 रीजन हो हमजा सकते सुकून तशदीद। हैं। तशदीद। फिर आगे हुरूफ लीन। हुरूफ, हाँ, हुरूफ लीन की क्या मिकदार है? एक एक हरफ अलिफ अलिफ से से कम कम और और हरकत से हरकत से ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा। हाँ जी, एक अलिफ से कम और एक हरकत से ज्यादा। एक हरकत। मैम, हरकत और एक अलिफ में क्या फर्क है? हरकत होती है ब, ठीक है, त, थ, ज, ह, ख, और एक अलिफ होता है ब, त, थ, ज, ह। ठीक है, यानी आपने मिकदार डबल कर दी, एक हरकत की मिकदार अगर आपने डबल कर दी तो वो एक अलिफ बन जाएगा। और एक हरकत को आप कैसे काउंट करते हैं? आप एक दफा उंगली पर टैप करेंगे ना, तो वो एक हरकत पड़ी जाएगी, ब, त, थ, ज, ह। अगर उंगली पे 2 दफा टैप करेंगे तो वो 2 हरकत बन जाएंगी, एक अलिफ जितना, ब, त, थ, ज। अब हुरूफ लीन को ना एक अलिफ जितना लंबा करना है, ना एक हरकत जितना छोटा, बीच की मिकदार होती है हरफ लीन की। क्लियर है ये बात? जी। जी मैम। तो कितनी क्या मिकदार हरफ लीन की है? एक अलिफ से कम एक और अलिफ से कम और एक एक हरकत से अलिफ से ज्यादा। कम और एक हरकत से ज्यादा। एक हरकत से ज्यादा। इसको भी कसर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो भी कोई बात नहीं। हम्म सो दोबारा आते हैं हम। मैम, एक अलिफ के बराबर जो होता है उसको कसर बोलते हैं ना? नहीं, जरूरी नहीं है एक अलिफ के बराबर को कसर बोला जाए, ठीक है। कसर एक टर्म है जो एक अलिफ के बराबर यानी हरफ मद के लिए भी यूज होगी, लेकिन एक अलिफ से कम मिकदार हरफ लीन के लिए भी यूज होगी कसर, ठीक है। सो कसर एक टर्म है जो कि जरूरी नहीं है सिर्फ 2 हरकत के लिए इस्तेमाल हो। हरफ लीन की मिकदार के लिए भी जब आप बोलते हैं ना, तो हालांकि 2 हरकत नहीं होता पूरा, लेकिन फिर भी आप उसे कसर बोलते हैं कि आपने हरफ लीन में कसर किया। बोलते हैं ना, मद आरिज़ लीन में कसर भी होता है, तवस्सुत भी होता है, फूल भी होता है। जी। और अगर एक अलिफ से ज्यादा होगा तो फिर क्या बोलेंगे? वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ठीक है। जी। चलें फिर से जरा समराइज करते हैं, हम बहुत आगे चले गए थे, दोबारा इस टॉपिक पर आए। मद, मद का लुग़वी माना खींचना, लंबा करना, दराज खींचना और करना। लंबा करना, दराज करना। इस्तिलाही माना खींचना, लंबा करना। हुरूफ मद्दा और लीन को खींच कर लंबा करके पढ़ना। हरफ मद और हरफ लीन।
हाँ जी, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को खींच कर लंबा करके पढ़ना। ठीक है, हरूफ मद्दा जो है उनकी असल मिकदार क्या है? एक अलिफ के बराबर दो या दो अलिफ हरकत। के के बराबर। बराबर। ठीक है, दो हरकत है इनकी असल मिकदार। कितनी मिकदार है? दो हरकत। दो दो हरकत। हरकत। और हरूफ लीन की मिकदार कितनी है? एक अलिफ से एक कम हरफ से एक कम हरकत और एक हरकत से एक ज्यादा। हाथ से ज्यादा और एक हाँ हरकत से थोड़ा सा ज्यादा। अलिफ हाँ से जी, कम। ये कह सकते हैं एक हरकत से ज्यादा लेकिन दो हरकत से कम। ठीक है, एक हरकत से ज्यादा। या दो हरकत से कम। दो हरकत से कम। हाँ जी, एक हरकत से ज्यादा अच्छा, और एक दो हरकत से हरकत ज्यादा। से कम। अगर ज्यादा। हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को इनकी असल मिकदार से बढ़ा कर आप पढ़ रहे हैं, ज्यादा करके पढ़ रहे हैं, तो पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। और वो कौन कौन से असबाब है मत के? हमजा सुकून हमजा सुकून तशदीद। तशदीद। सबद, हमला, सुकून, तशदीद। हमजा, सुकून और तशदीद। फिर दूसरी एक टर्म यूज होती है मद के टॉपिक में, वो आती है महल्लुल मद। महल्लुल मद। महल्लुल मद कौन सी टर्म आती है? महल्लुल मद। हल्लुल मद। तशदीद। महल्लुल मद। महल का मतलब होता है मकाम। महल का मतलब मकाम। हम्म महल का मतलब है मकाम। महल का क्या मतलब है? मकाम। मकाम मकाम। यानी लेवल्स या मर्तबा जो बोलते हैं नहीं ना ना। ना ना ना, वो नहीं, मर्तबे नहीं। ठीक है, मकाम यानी कि लोकेशन। मकाम। हाँ ठीक है, लोकेशन, एड्रेस। कि मद किस एड्रेस पर हो रही होगी, किस लोकेशन पर हो रही होगी। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है मद की। सो महल मीन लोकेशन, मकाम या मकान बोल लें। ठीक है, मकाम या मकान, मकान बोल लें। हम्म, ठीक है, महल से क्या मुराद है? मकाम। मकान, कि किस मकान पर मद हो रही है, किस जगह पर मद हो रही है, मद की लोकेशन क्या है। सो मद की सिर्फ दो ही लोकेशंस होंगी। मद की कितनी लोकेशंस होंगी? दो। दो दो। लोकेशन। आप बताएं कौन कौन सी लोकेशंस होगी, कहाँ कहाँ पे हम मद कहते हैं? हरूफे। हरफ मद्दा पे और हरूफ लीन पे लीन और हरूफ के मद्दा। हाँ जी, ठीक है। सो दो ही मकाम आता है जहाँ पे मद हो सकती है, मद की लोकेशन। वो कौन से? हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। 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 तो सबबुल मद कौन कौन से? हरफ हमजा मद्दा हमजा, सुकून तशदीद। सुकून। और महल्लुल मद कौन कौन से? हरूफ मद्दा हरफ हरूफ मद्दा और लीन। हरफ लीन। हाँ जी, अब आप टॉपिक को कंपाइल कैसे करेंगे? आप लोगों ने लिखना कैसा? आपने लिखना है सबसे पहले मद, उसका लुग़वी माना क्या हो जाएगा? लुग़वी माना खींचना, लंबा मकाम। करना, दराज करना। हाँ जी। इस्तिलाही हमने माना? गलती लिखा है। हरूफ मद्दा और लीन को खींच कर लंबा करके। खींच कर लंबा करके पढ़ना। हाँ जी, हरूफ मद और हरूफ लीन को खींच कर लंबा करके पढ़ना। फिर है सबबुल मद। मद का सबब। मद का सबब वाह। जिनकी वजह से ज्यादा लंबा कर सकते यानी हैं। कि अगर हम एक कितनी हरकत है? से ज्यादा नहीं नहीं बोलें नहीं 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 तो समा, वहाँ ये अभी तक एक सबब होगा। हरकत। हाँ, अभी फिर बस डायरेक्ट मुझे बताएं कौन कौन से सबबुल मद, कोई डिटेल नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट। हमजा। तीन है, हमजा हमजा सुकून सुकून, तशदीद। हाँ तशदीद। जी, हमजा, सुकून और तशदीद। फिर उसके बाद महल्लुल मद। हरूफ ये जो मद्दा है हरूफ हरूफ मद्दा और लीन। लीन। हाँ, हरूफ मद हरूफ लीन। इतना क्लियर है? हमने ऐसे लिखा मैम। शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक चीज की जरा सी वजाहत करनी थी जी। कि ये जो हमारे असबाब है, हमजा, सुकून और तशदीद, इनमें से जो सबब है सुकून, एक सबब हमारे पास जो सुकून है, जी। वो दो तरह का होता है। सुकून कितनी तरह का होता है? दो दो तरह का। तरह से। दो तरह का। एक वो सुकून होगा जो आपको कुरान पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी आपको पता है यह हर्फ ऑलरेडी साकिन है। ठीक है, एक कुरान में ऑलरेडी साकिन लगे हुए होते हैं, उनको कहते हैं सुकून असली या सुकून लाजमी। ठीक है, जो कुरान पाक में सुकून ऑलरेडी लगे सुकून हुए होते हैं, आपको पता होता है कि ये सुकून है, उसको क्या कहते हैं? सुकून है लाजमी। असली। हाँ। सुकून लाजमी। हाँ, सुकून असली भी कह सकते हैं और सुकून लाजमी भी कह सकते हैं। कौन से सुकून होते हैं जो ऑलरेडी कुरान पे लगे हुए होते हैं? सुकून लाजमी। सुकून असली लाजमी। सुकून या सुकून लाजमी। सुकून असली और सुकून लाजमी।
اور وہ سکون جو آپ خود سے لگاتے ہیں قرآن میں. جیسے میں آپ کو بولوں الحمد. یہ دونوں ایک ہی ہاں ایک ہی مطلب ہے نا چیز، دونوں کا. بالکل بالکل لازمی اور اصلی ایک ہی نام ہے. اچھا اگر میں بولوں الحمد، کیسے وقف سکون کریں گے اس پہ؟ الحمد. 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 ابھی جو آپ نے الحمد یہ کر کے وقف کیا، دال کو ساکن آپ نے خود کیا یا آلریڈی ساکن تھا؟ خود کیا. نہیں خود میں کیا، تو اس کو کہتے ہیں کیا. عارضی سکون. عارضی سکون. ٹھیک ہے، جیسے للہ، عارضی سکون. اس للہ پہ سٹاپ کریں، کیسے کریں گے؟ للہ. للہ. اب یہ جو للہ آخر میں ہا کو ساکن آیا، یہ آپ نے دیا یا آلریڈی لگا ہوا تھا؟ خود ہم کیا. نے دیا، خود ساکن کیا، تو اس سکون کو کہیں گے سکون عارضی. عارضی. لیکن وہ سکون جس میں ہم لوگ اسٹاپ کرنے پہ خود سکون کرتے ہیں وہ سکون عارضی ہوگی، یعنی جو بھی چیز عارضی. قرآن پاک میں نہیں تھی اور ہم نے اچھا خود سے اضافہ کیا تو وہ عارضی ہوگی. تو وہ حرکت بھی عارضی ہو سکتی ہے، وہ سکون بھی عارضی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہمارا ٹاپک چونکہ سکون کا ہے تو سکون ہوں عارضی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آگے التقاء ساکرین کا ٹاپک پڑھیں گے، وہ بڑے مزے کا التقاء ساکرین کا نا، اس میں پھر آتا ہے کہ اچھا حرکت بھی عارضی ہوتی ہے. انشاءاللہ کراؤں گی. تو کیا معلوم پڑا کہ سکون کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. دو دو طرح کا. طرح نمبر کا. ون وہ طرح سکون سکون لازمی، لازمی. سکون عارضی. اصلی اور سکون عارضی. ہاں جی، سکون عارضی اور سکون اصلی. سکون اصلی کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون لازمی. لازمی. سکون لازمی. لازمی. سکون لازمی. اچھا اب آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. یہ آ گئی ہم نے تمہید باندھ لی. تمہید کلیئر ہے سب کو؟ جی جی الحمدللہ. جی. الحمد. تمہید کا کیا مطلب ہوتا ہے مم؟ تمہید کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ابھی ہم نے بات کا آغاز کیا، ٹاپک ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا تھا، اصل مدعا ابھی شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اصل ٹاپک یہ ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے مد کی اقسام. مد کی اقسام. اقسام، اقسام. لغوی معنی وغیرہ ہم نے اقسام. دیکھ لیا. اب ہم کیا دیکھیں گے؟ مد کی اقسام. 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 مد کی بیسک دو اقسام ہیں. مد کی بیسک کتنی اقسام ہیں؟ 2. دو دو اقسام. اقسام میں. یہ شاباش. ایک ہے مد اصلی. ہاں، اس کو مد طبیعی بھی کہتے ہیں، طبیعت سے. مد طبیعی. مد طبیعی. ہاں طبیعی. ویسے تو ہم اصلی کی ٹرم یوز کریں گے، لیکن کتب میں نا طبیعی بھی لکھا ہوتا ہے، تو ایسا نہ آپ لوگ کہیں کہ باجی نے یہ پڑھایا نہیں تھا. تو طبیعی. ٹھیک ہے، اصلی بھی اور مد طبیعی بھی. طبیعی. اور دوسری قسم ہے مد فرعی. دوسری کون سی قسم ہے؟ مد مد فرعی. فرعی. مد فرعی. فرعی یا میم یا فرعی؟ یہ اسکرین کو دیکھیں، فرعین چھوٹی ہے، فرعی. فرعی. اچھا، سمت کی کتنی اقسام ہو گئی؟ دو. دو. مد ایک کی دو اقسام. مد اصلی. مد مد اصلی. فرعی. مد فرعی. مد مد اصلی. فرعی. مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کا ایک اور نام بھی ہے طبیعی. مد لازمی. طبیعی. طبیعت سے او طبیعی. طبیعہ. طبیعہ. ٹھیک ہے، وہ مد جو نیچرلی حروف مد اور حروف لین میں پائی جاتی ہے نا. اچھا اب جو اصلی ہے اس کے اندر دو باتیں شامل ہوتی ہیں. مد اصلی میں بھی دو باتیں شامل ہوتی ہیں، مد فرعی میں بھی. ٹھیک ہے، مد اصلی میں بھی 2 باتیں شامل تھے. دو باتیں اور مد فرعی میں ہاں دو جی، مد باتیں. اصلی میں بھی دو باتیں شامل ہوتی ہیں اور مد فرعی میں بھی دو باتیں شامل ہوتی ہیں. پہلی بات، مد اصلی میں آپ حروف مدہ ہوں یا حروف لین کو ان کی اپنی اصل مقدار کے مطابق پڑھتے ہیں. ان کی اپنی اصل اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھتے ہیں. مد اصلی میں حروف مدہ اور حروف لین کو
दोनों को ذاتی उसके مقدار साथ اپنی اپنی ذاتی اصلی مقدار ذاتی پڑھتے ہیں. مقدار میں پڑھتے ہیں. ہاں جی، اور اصلی اور ذاتی مقدار کیا ہے حروف مدہ کی؟ دو 2 counts. دو کا ایک تو حرکات کے برابر. نہ میں ایک نے نہیں. سب ہاں میں پھر سے نہیں ریپیٹ کر دیں نہیں گے. ایک الف ہمیں کے ریپیٹ کر برابر سے نا. دیکھیں. ہاں، کتنے حرکت کے برابر سائمہ؟ ایک حرکت سے دو کم. حرکات کے حروف برابر مدہ، حروف مدہ کے یعنی ایک برابر. الف ایک الف کے برابر، اور ایک الف کتنے حرکات کے برابر ہوتا ہے؟ 2 حرکات کے 2 برابر. کا حرکات. ہاں جی تقویم، کتنی مقدار ہوگی حروف مدہ کی اصلاً اور ذاتی مقدار؟ حروف مدہ کی ہوں حروف مدہ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے کتنا تھوڑا سا؟ ہیں. 2 حرکات. 2 حرکات. جبکہ حروف لین کو حروف لین کو ایک الف سے کم اور ایک حرف سے کم اور 2 حرکت کے درمیان. جملہ غیر واضح، واضح کریں مزید. ایسے بولیں آپ اچھا جیسے اچھا آپ کسی اچھا کو سمجھا رہی ہیں. اچھا اچھا. حروف لین کو ایک حرف سے کم ایک حرف سے اور کم. حرف سے اور کیا مراد کیا آپ کی؟ حرف سے کیا مراد ہے؟ یا تو میں نے حرکت کا ورڈ یوز کیا یا الف کا. حرف کیسے؟ حرکت ایک حرکت سے کم. سوری. ہاں، ایک حرکت سے کم تو پھر بیچاری حرکت ہی نہیں بچے گی، لمبا کہاں ہوگا. جی جی. حروف لین کو ایک حرکت ایک الف سے کم ہوں اور 2 حرکات سے. جائیے میں نے حروف لین کو ایک حرکت سے کم اور کیا میں بھولی گئی ہوں اور ہوں. 2 آپ حرکت کے درمیان. دماغ سے نا پروسیس کر کے گزاریں. اگر ایک حرکت سے کم ہوگا تو بیچارہ کچھ بچے گا اس کے اندر؟ وہ تو ایک نہیں، حرکت سے بھی چھوٹا ہو گیا. ایک الف سے کم ایک الف سے کم اور 2 حرکت ایک حرکت سے زیادہ. ہاں جی ٹھیک ہے، جو بھی بولیں دماغ سے پروسیس کر کے بولیں کہ ایک الف سے ایک کم ایک اور الف ایک سے کم. حرکت سے زیادہ. ہاں جی. ایک الف سے کم اور ایک حرکت سے تھوڑا سا زیادہ. ہاں جی ٹھیک ہے. سو پہلی بات کیا آ گئی کہ حروف مدہ اور حروف لین کو مد اصلی میں ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا اصل جاتا ہے. ایک ذاتی مقدار سے پڑھا جاتا ہاں جی کہ حروف مدہ کو مد اصلی میں یا حروف لین کو مد اصلی میں ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے. ہاں جی یاسمین. جی اچھا، دونوں کو یعنی کہ اور حروف اصلی مدہ اور اور لین ذاتی. دونوں کو ذاتی ان کے اصلی ذاتی مقدار کے ہاں عموماً کتب میں مطابق نا پڑھتے ہیں. حرف لین نہیں مینشن کرتے، وہ ساتھ بول اچھا رہے تھے بس حروف مدہ کو ان کی اصلی مقدار کے مطابق پڑھنا ہے. لیکن حروف لین کو بھی تو ہم لمبا کر رہے ہیں نا، ان کی بھی تو جی اپنی کوئی طبیعت ہے، اپنی نیچر ہے. جی ہم بے شک انہیں 2 حرکات کے برابر لمبا نہیں کر رہے، لیکن ہم انہیں ایک حرکت کے برابر بھی تو نہیں پڑھ رہے نا. جی مدم ماں کر رہے ہیں، مدم ماں ان کے اندر ہو رہی ہے. ہوں تو اسی لیے میں نے جو آپ کو بولا، میں نے بولا کہ حروف مدہ اور حروف لین کو ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھنا یہ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے کہ حروف ٹھیک. مدہ کی اصلی اور ذاتی مقدار کیا ہے؟ 2 حرکات. جبکہ حروف لین کی ذاتی مقدار کیا ہے؟ 2 حرکت سے تو کم ہوگا لیکن ایک حرکت سے زیادہ ہی ہوگا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ بات کچھ ڈائجسٹ ہوئی ہے؟ جی. جی الحمد للہ. ہوں. سو مد کی کتنی اقسام ہے؟ دو 2. دو کون کون اقسام. سی؟ مد اصلی، مد مد اصلی، مد مد فرعی. مد فرعی. ہے. مد اصلی اور دوسری مد مد فرعی. فرعی. ہاں جی، مد اصلی اور مد فرعی. اب میں نے کیا کہا، مد اصلی کے بھی 2 پوائنٹس آ جاتے ہیں اور مد فرعی کے بھی. فرعی کے فرعی بھی کے 2 بھی 2 دو پوائنٹس آ پوائنٹس. جاتے ہیں. اب پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھا مد اصلی کا کہ حروف مدہ اور حروف لین کو پھر اصلی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے. اس کی ہاں اصلی جی ذاتی مقدار پڑھتے ہیں مد اصلی میں. ہاں جی کہ مد اصلی کو مد اصلی میں حروف مد اور حروف لین کو ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جائے گا. سیکنڈ، ان کے بعد کوئی سبب نہیں آ رہا ہوگا. جو اسباب المد ہم نے پڑھے، حمزہ، سکون اور تشدید، ان میں سے کوئی سبب نہیں آ رہا ہوگا ان کے بعد. مد اصلی میں حرف مد اور حروف لین کے بعد کوئی سبب نہیں آ رہا ہوگا. سبب نہیں سبب ہوگا. نہیں سبب آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کتب میں کیا جیسے لکھا ہوتا ہے کہ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف نہ ہو.
اور کسی سبب پر موقوف نہ ہو. میم یہ کتب والا بھی لکھے. ہاں کتب یاد کتب والا ہی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے اچھا اوکے پھر سے فارمل بول دیجیے. لینگویج. میم آپ نے کیا ہاں سب آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وہ مد اصلی سے مراد وہ مد ہے جس میں حروف مدہ اور حروف لین کو ان کی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھا جاتا ہے. جی وہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، اور وہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کسی سبب پر موقوف. نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہاں، ہوتے. موقوف کا مطلب ہوتا ہے ڈیپینڈ کرنا. موقوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ. ڈپینڈ کرنا. ڈیپینڈ کرنا، یعنی وہ کسی سبب پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوتا. ان کے بعد کوئی سبب نہیں آ رہا ہوگا، ایسا سبب نہیں آ رہا ہوگا جو ان کو لمبا کر سکے اور ان کی اصلی مقدار سے. میم جیسے کہ اس کے بعد کوئی تشدید یا سکون نہیں آئے گا. ہاں اگر صحیح آئے نا؟ بھی تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آیا بھی لیٹ سپوز تو وہ افیکٹو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو تو حروف اس سے ہم مد، کیسے پہچانیں گے اب وہ کہ وہ انشاءاللہ میں جب افیکٹو ٹاپک نہیں ہے؟ پڑھاؤں گی نا تو آپ کو خود ہی پہچان ہو جائے گی کہ اچھا یہاں پہ افیکٹو ہے، یہاں پہ افیکٹو نہیں ہے. جی. اصل میں نا ہماری روایت میں وہ افیکٹو نہیں ہوتا، لیکن دیگر روایات میں پھر افیکٹ آ جاتا ہوتا ہے، مقدار بڑھ جاتی ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں شیء قدیر، شیء، شیء میں دیکھیں یا لین آ رہا ہے، نہیں. جی یہ شیء آئے گا. یا لین ہے. پھر ہوں، ان، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. جی آپ دیکھیں حرف لین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. دکھنے میں مد فراہی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے؟ سبب آ رہا ہے نا، حرف جی لین کے بعد سبب آ رہا ہے. لیکن ہم حفظ کی روایت میں اس کو لمبا نہیں کرتے. ہم حفظ کی روایت میں پڑھتے ہیں شیء قدیر. لیکن ورش کی روایت آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھتے ہیں شیء قدیر، شیء قدیر. ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھتے ہیں تو. ہاں غنہ، غنہ تو ہم بھی کرتے ہیں نا. اور اظہار نہیں کرتے شیء، پھر. شیء لمبا کر کے پڑھتے ہیں مد کے ساتھ. اچھا اوکے. ان پہ اظہار. ہاں ہم تو اظہار نہیں کرتے نا، شیء قدیر اخفا ہوتا اچھا ہے اچھا نا. جی. ٹھیک ہے، سو سم ٹائم یہ افیکٹو ہوتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم نے رولز کے مطابق چلنا ہے. چلیے جی. پھر مد فرعی ہوتی ہے وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے. اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کے پڑھیے. بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر بھی موقوف نہ ہو. ہو، تبھی تو مد اچھا فرعی. وہ اچھا بہت مدد پڑی. اوکے سوری. ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے مد اصلی. کیا مد اصلی میں اس کی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی گئی اور کسی سبب پر موقوف نہیں تھی. لیکن مد فرعی اپوزٹ ہے کہ اپنی ذاتی مقدار سے بڑھ گئی اور سبب پر بھی موقوف. ہوئی. ٹھیک ہے، سبب پر بھی موقوف ہوئی، سبب پر بھی ڈیپینڈ کیا اس نے. ٹھیک ہے، فرع کہتے ہیں شاخ کو. ٹھیک ہے، جو فرعین ہے نا، فرع کہتے ہیں شاخ کو، یعنی یہ مد کی شاخیں ہیں. اصل 2 حرکات ہیں، لیکن جب ہم 2 حرکات سے ایکسیڈ کریں گے تو وہ فرع بن جائے گی، وہ شاخ بن جائے گی، اس کی برانچ بن جائے گی. ٹھیک ہے، ابھی ہم پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ، تو مزید پریکٹس ہوگی آپ لوگوں کی. سو مد اصلی وہ مد، پہلا پوائنٹ کیا ہے، جو اپنی حروف اور حروف مد اور اپنی حروف لین ذاتی ذاتی مقدار مقدار سے سے زیادہ مطابق اپنی پڑھی اصلی اور جائے ذاتی اور مقدار کسی سے سبب زیادہ پر پڑھی جائے. موقوف نہ ہاں ہو. جی نہیں نہیں اصلی اور کسی مد سبب پر اصلی موقوف. رابع، دوبارہ مد اصلی کی بات پوچھ رہی ہوں دوبارہ. اچھا، مد اصلی وہ جس میں مد اپنی ذاتی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. ہاں جی، کہ کیا ہوگا، حروف مد اور حروف لین اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھے جا رہے ہوں گے اور کسی سبب پر موقوف نہیں ہوں گے. جبکہ مد فرعی اپوزٹ کیا ہوگا، وہ مد جو اپنی اصل اور ذاتی مقدار سے زیادہ مقدار پڑھی سے جائے بڑھا اور وہ کر پڑھی کسی جائے سبب پر اور موقوف کسی ہو. سبب کسی پر سبب پہ موقوف ہو. موقوف ہو. ہاں جی کسی سبب پہ موقوف. اور وہ اسباب کون کون سے ہوں گے جس پہ یہ موقوف کرے گی؟ حمزہ حمزہ اسباب، حمزہ، اور سکون اور تشدید. تشدید. حمزہ، سکون اور تشدید. چلیں ابھی فی الحال کے لیے نا ہم ٹاپک اتنا یاد کرتے ہیں. اب ذرا ہم نے بولا کہ 2 حرکات سے بڑھ جائے، اصل مقدار سے بڑھ جائے، تو وہ 3 حرکات بھی ہو سکتا ہے، وہ 4 حرکات بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 بھی ہو سکتا ہے، 6 بھی ہو سکتا ہے.
राइट। ठीक। ये मध्य फरई में लिखे ना ये हाँ वाला। ये अगर ये हाँ हरकत बढ़ेगी तो फिर इसका अलग अलग नाम पड़ेगा ना। हाँ, अभी नाम देखते हैं ना इसके। अब लिखें जरा, ये जो हम मदूद के ये पढ़े ना, कसर तवस मतलब 2 हरकत, 3 हरकत, 4 हरकत, इनके नाम क्या है आखिर? तो ठीक मद है, के नाम दो दिन डाल दें। मदूद की मिकदारों के नाम। ठीक है, कि मदूद की किसके नाम पढ़ने जा रहे हैं हम? मदूद की मकदार के नाम। मिकदारों के दार नाम। के नाम। हाँ ये मकदार की नाम। हाँ ये मुझे बहुत मजे का लगता है टॉपिक, जब हमें पहली दफा पता लगा था मैं बहुत इंजॉय किया था। मदूद की आपने पढ़ाया था लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अभी दोबारा रिवाइज हो जी जाए। मैं भी भूल गई। मदूद की मिकदारों के नाम। अब हमने क्या क्या हरकत देखनी है? 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 से ऊपर मत दी जाती होती। ठीक है, 6 हरकत से मद ऊपर नहीं जाती। नहीं जाती। ऊपर नहीं जाती। ठीक है, ये हरकत के हवाले से बता रही हूँ। 2 हरकत होगी मद, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, या 6। 6 होगी। हम्म। 2 हरकत को कहते हैं कसर। 2 हरकत को कसर कहते हैं। कसर। कसर कहते हैं। काफ साद रा, कसर। अब 3 हरकत चूंकि कसर से ऊपर है, तो ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है फुवैक। फु- फुवैक। ठीक है, ऊपर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? फुवैक। फुवैक। अरबिक में फौक कहते हैं ऊपर को। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, अगर फौक ताविला, जो टेबल है उसके ऊपर। ठीक है, तो फौक का वर्ड उससे निकला है फुवैक, और फुवैक का क्या मतलब हो गया? ऊपर। तो कसर से ऊपर ऊपर। यानी फुवैकुल कसर। 3 हरकत को क्या कहेंगे? वयकुल फुवैकुल कसर। कसर। 2 हरकत को कसर। कसर, 3 हरकत को फुवैक। वयकुल कसर। फुवैक। वही कसर। फुवैकुल कसर। फिर 4 हरकत दरमियान की, देखें बिल्कुल दरमियान में आ रही है, इधर से भी और इधर से भी दरमियानी मिकदार है ना ये। जी। जी। तो इसे कहते हैं तवस्सुत। वस्त दरमियान। दरमियानी। ठीक है, दरमियान। तवस्सुत। 4 हरकत क्या कहते हैं? 4 हरकत को तवस्सुत। तवस्सुत। फिर 5 हरकत, चूंकि तवस्सुत से ऊपर है तो क्या वर्ड यूज कर देंगे? वही कुछ तवज्जुद। तवस्सुतुल फुवैकुत। कसर। ठीक है, फुवैकुत तवस्सुत, कि तवस्सुत से ऊपर है लिहाजा फुवैकुत तवस्सुत। 5 हरकत को क्या कह देंगे? वो फुवई नाम भी नहीं पता। वही फुवैकुल। हाँ, वो इदगाम शमसी हो जाएगा ना, फुवैकुत तवस्सुत। फुवैकुल तवस्सुत। ओके। वयकुल तवस्सुत। इसको याद करना मुश्किल खास को है। आगे मिला ना। और मैं कुछ तवज्जुद। हुवैकुत तवस्सुत याद हो जाता है, इजीली याद हो जाता है। सिर्फ समझना होता है और बस 2 मिनट बैठ के देखना होता है, इनको रट्टा लग जाता है अच्छे वाला। और 6 हरकत चूंकि सबसे ज्यादा मिकदार है तो कहा जाता है तूल। तूल। यस, तावलम तूल। ये साथ साथ मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, बोर्ड को भी देखते रहें। जी। ठीक है, सो 2 हरकत को क्या बोलते हैं? हरकत को कसर। 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 3 हरकत को फुवैक। वयकुल फुवैकुल। कसर। फुवैकुल कसर। वही कुल कसर। 4 हरकत को तवस्सुत। तवस्सुत। तव- तवसत। और 5 हरकत को वयकुल फुवैकुत तवस्सुत। तवस्सुत। फुवैक तवसत। और 6 हरकत को तूल। तो तूल वो उर्दू में भी बोलते ना मैम, तूल दे रहे हो बातों को, इतनी लंबी हाँ तूल जी दे रहे हो, है ना, वही है बिल्कुल ना। बिल्कुल। चलें, सो आज का हमने बस यही छोटा सा टॉपिक पढ़ा। पहले हमने मद का लुग़वी माना देखा, फिर हमने मद के इस्तिलाही माना देखा, फिर हमने देखा असबाबुल मद वो कौन कौन से, फिर हमने महल्लुल मद देखे कि वो कौन कौन से,
پھر ہم نے دیکھی مد کی دو اقسام، مد اصلی اور مد فرعی. مد اصلی کی ڈیفینیشن دیکھی، مد فرعی کی ڈیفینیشن دیکھی، اور مدود کی مقداروں کے نام دیکھ لیے. کیا آتا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھیں. باجی آپ نے میم اصطلاحی پھر کیا ڈیفینیشن کتنا بتائی پڑھنا تھی؟ ہوتا ہے، ہاں مطلب ایک کیسے سیکنڈ، پڑھنے باری کے باری. تین جی ہم نا، حرکات؟ ہاں جی ہم نا. آپ کی اصطلاحی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی مد کی؟ مد کی کہ حروف مدہ اور حروف لین کو لمبا کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. ہاں جی سیما. وہ تین حرکات کو کتنا لمبا کر کے پڑھیں گے؟ یعنی 3 کیسے حرکات اس کے میں تھوڑا برابر. سا زیادہ؟ ٹھیک ہے، آپ نے فنگر پہ کاؤنٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک دفعہ انگلی کو ٹیپ کریں گے تو وہ ایک حرکت ہوگی، 2 دفعہ ٹیپ کریں گے تو وہ 2 حرکات ہوں گی، 3 دفعہ ٹیپ کریں گے تو 3 حرکات، 4 دفعہ ٹیپ کریں گے تو 4 حرکات. ٹھیک ہے، یہ اندازے کی مقداریں ہوتی ہیں. جیسے اگر دیکھیں، اگر آپ کو 1 کلو گوشت بنانا آ جائے، آپ کو معلوم ہو کہ اچھا 1 کلو گوشت میں آپ نے 1 پیاز ڈالنا ہے، 3 ٹماٹر ڈالنے ہیں، 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا، سرخ مرچ اتنی ڈال دی، ہلدی اتنی ڈال دی، ہے نا. 1 کلو کے گوشت کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کتنا اس میں چیزیں ڈالنی ہیں، تو کیا 10 کلو کا گوشت بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا؟ نہیں باجی، نہیں، کوانٹٹی اس سے پتہ ہو انداز گئی لگا ہمیں لیں کم گے. سے کم. وہی مقداریں آپ نے رکھنی ہوں گی، اسی کو آپ نے بڑھاتے جانا ہوگا کہ اگر 1 کلو گوشت میں آپ 1 پیاز ڈال رہے ہیں تو 10 کلو گوشت میں آپ کتنے پیاز ڈالیں گے؟ 10. 10 پیاز ڈالیں گے. اگر 1 کلو گوشت میں آپ 10 تین پیاز ٹماٹر ڈالیں گے. ڈال رہے ہیں تو 10 کلو گوشت میں کتنے ٹماٹر ڈالیں گے؟ 30. 30 ٹماٹر. تو یہی 30. مقداریں آپ نے مد کے ٹاپک میں بھی رکھنی ہے. اگر آپ کو ایک حرکت کی مقدار پتہ ہے نا کہ ایک حرکت کو آپ نے با اتنا لمبا کرنا ہے، پھر آپ نے اسی مقدار کو آگے ایڈ کرتے جانا ہے. با 1 حرکات، با 2 حرکات، پھر با 3 حرکات، پھر با 4 حرکات، پھر با 5 حرکات، پھر با 6 حرکات. ٹھیک ہے، سب کے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے اور وہ سٹینڈرڈ ہے 1 حرکت. اس سٹینڈرڈ کو بس آپ نے ایڈ کرتے جانا ہے تو آپ کے پاس مزید حرکات کی مقدار بڑھتی جائے گی. سمجھ آیا سارا؟ جی میم. ہوں. الحمدللہ. چلیے. باجی آپ نے سکون کی 2 اقسام بتائی تھی، ہوں. اصلی اور باطنی، اور دوسرا کون سا تھا؟ ہاں، اگر اصلی سکون ہو، یعنی قرآن پہ آلریڈی سکون ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساکن ہے، تو وہ اصلی سکون یا لازمی سکون ہوگا. اور وہ جو متحرک تھا ہم نے اسے ساکن کیا تو وہ عارضی سکون ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سکون عارض. ٹھیک ہے. چلیے جی، قرآن کھول لیں. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. ذرا ہینڈ ریز کر لیں. یہ میں ہینڈ ریز کرواتی ہوں نا تو کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں فاستبقوا الخیرات والا معاملہ کیا کریں کہ میں پریشان ہوں میں کس سے سنوں. ادھر پریشانی والا معاملہ ہی نہیں رہتا. بس تھوڑے سے لوگ ہینڈ ریز کرتے تھے. چل ماحول، ریلیکس، کوئی ضرورت نہیں ٹینشن پریشانی لینے کی. جنتیوں کی بہت بڑی خوبی ہوگی کہ وہ کیا فلیتنافس المتنافسون، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہیں. وہ جنت میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو مومن بنے، آگے بڑھنے والے بنے. چلیں جی یاسمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان قرآن الرجیم. الرجیم. میم کس ساتھ سے؟ سوری، 80 ہوں. میں نے قرآن شریف کھول رکھا ہے. کس ساتھ سے؟ یہ آیا نمبر یہاں سے 87. 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا رحمتا من ربک. الا رحمتا من ربک. ہاں جی، ابھی دیکھیں اللہ کون سا ہے؟ ہر پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. سب سے پہلے سٹیپس کیسے رکھیں گے سالو کرنے کے؟ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آیا کہ حرف مد ہے یا حرف لین ہے. حرف مدہ. حرف مد ہے. پھر سیکنڈ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے حرف مد ہے تو کون سا ہے، حرف لین ہے تو کون سا ہے. یہ الف مدہ ہے. الف مد الف ہے. سے پہلے زبر آ رہا ہے. ہاں، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آیا اس کے بعد کوئی سبب تو نہیں آ رہا. دیکھیں الف کے بعد نہیں. کیا حمزہ سکون یا تشدید میں سے کوئی سبب آ رہا نہیں. ہے؟ نو. لہٰذا کون سی مد ہوگی؟ م... سبب المد. ہاں، نہیں مد یہاں کا نام کیا ہوگا؟ مد مد اصلی. مد مد اصلی. اصلی. شاباش. ان فضلہ کان علیک کبیرا. ان فضلہ کان علیک کبیرا.
ہاں جی، ان فضلہ، ہو کو دیکھیں ذرا. جی یہاں پہ الٹا پیش ہے. ہاں، اب یہ جو الٹا پیش ہوتا ہے نا، یہ سمجھے واو مدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الٹا پیش جی کیا ہوتا ہے؟ واہ مدہ. واو مدہ. تو میں نے بتا دیا کہ مدہ واو مدہ ہے. پھر مجھے بتائیں اس پہ کون، اس کے بعد کیا کوئی سبب آ رہا ہے؟ نہیں. سبب نہیں آ رہا، لہٰذا کون سی مد ہوگی؟ اصلی مد. مد اصلی. کانا. یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہوگا اصلی مد. ہاں، الف مدہ ہے اور اس کے کیونکہ بعد بعد کوئی میں کوئی سبب نہیں آ رہا، سبب نہیں اس آ رہا. وجہ سے مد اصلی ہے. ٹھیک ہے، تینوں اچھا چیزیں بتانی ہیں. اچھا یہ ٹھیک حرف ہے. مد کون سا ہے، یہ حرف لین کون سا ہے، پہلی بات. دوسری بات، اس کے بعد چونکہ سبب نہیں آ رہا لہٰذا مد اصلی. لیکن اگر سبب آ رہا ہوتا تو آپ کہتی چونکہ سبب آ رہا ہے اور سبب فلانا ہے لہٰذا مد فرعی. ٹھیک ہے، ہاں اوکے. رکے میں ساتھ پہ نا لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو اسٹیپس فائنڈ آؤٹ کرنے میں. اسٹیپ نمبر 1، آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ حرف مد ہے یا حرف لین ہے اور کون سا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے حرف کی پہچان کرنی ہے، آیا وہ مدہ ہے یا لین. ہاں جی. اور مدہ ہے تو کون سا ہے، لین ہے تو کون سا ہے. یہ کون. اسٹیپ نمبر 1 ہو گیا. پھر اسٹیپ نمبر 2 میں آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد کوئی سبب تو نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، سبب آ اگر رہا ہوگا سبب آ تب. رہا ہوگا، ہوں سوری، سبب آ رہا ہوگا تو مد فرعی ہوگا اور نہیں آ رہا ہوگا تو مد اصلی ہوگا. ہاں جی. تو یہ اسٹیپ نمبر 3 ہے کہ آپ نے پھر مد کی ٹائپ بیان کرنی ہے کہ آیا وہ اصلی ہے یا فرعی ہے. یہ تیسرا اسٹیپ ہوگا. ٹائپ کی اسپیلنگ کیا ہوتی ہے؟ TYPE. TYP ای ہوتا ہے آخر میں لگتا ہے. TYPE. ہاں، انگریزی بھولتی جا رہی ہے، دماغ خالی ہوتا جا رہا ہے. چلے، علیکا، علی. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یا سے پہلے یا سیکنڈ سے پہلے زبر آ رہا ہے، بتا رہا ہے تو یہاں پہ حرف لین ہوگا. حرف لین. پھر سبب. سبب نہیں آ رہا اس لیے یہ اصلی مد. ویری اصلی گڈ. مد. اصلی مد ہے. کبیر. کبیر میں بھی یا سے پہلے زیر آ رہا ہے اور یہاں اس کے آگے سبب نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی اصلی مد ہوگا. اور یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، یا ڈیپ مدہ. بتانا ہے کیا ہے مدہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بارک یا اللہ. مدہ. جی، را. را پہ. را پہ فتح آ رہی ہے اس کی تنوین کی، تو اب یہاں پہ تو الف مدہ کر کے رکیں گے اس کو جو بالکل. بولیں گے. ہوں تو اس لیے یہاں پہ اصلی مد کہلائے گا. ہاں، الف مدہ ہے اور اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہے. تینوں سٹیپس کو فالو. سبب نہیں میں وہ بھول جا رہی ہوں، اس لیے کوئی سبب نہیں ہے اس لیے یہاں پہ یہ اصلی مد ہوگا. شاباش. جی حمدہ. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ہم نا آپ کا اسکرین پہ. سوری ہوگی نا، ہاں. میں سوری پر قل آؤں. إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ہاں جی. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على پہ. یہاں پہ کھڑا زبر کو ہم الف مد میں کاؤنٹ یس کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. کھڑا زبر الف مد اور الٹا پیش واو مد اور جو الٹی زیر ہے وہ یا مد. ٹھیک ہے. یا مد، ٹھیک ہے. الف مد ہے اور اس کے بعد سبب بھی موجود ہے، ہوں حمزہ. حمزہ. تو کون سی مد ہوگی؟ یہ مد فرعی ہوگا. مد فرعی ہوگی. شاباش. یا تو پہ. واو مد ہو رہا ہے اور اس کے بعد سبب بھی موجود نہیں ہے تو یہ مد اصلی ہوگا. بمثل هذا. ہاں پہ. یہاں پر الف مد ہے اور اس کے بعد سبب موجود نہیں ہے تو اصلی مد ہوگا. ہاں، مد القرآن. ہم نے وقف کر دیا. اب دیکھیں، ہم نے القرآن جب ہم نے وقف کیا تو نون پہ کیا تھا؟ نون پہ متحرک تھا تو اب سکون آ گیا، سکون آ سکون گیا عارض. ہے. سکون تو عارض. یہ مد فرعی ہو جائے گا. ہاں جی. یہ کیا کہیں گے؟ حرف مد ہے اور اس کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے لہٰذا مد فرعی ہوگی. یہ گل سمجھ میں فرعی. آیا یہ چیز؟ ہاں ہوں جی پھر سے بتائیے گا. ہاں، پھر سے سنیں. جی باجی. جی. ہاں، کیا ہم نے پڑھا القرآن، وقف کر دیا. وقف کی صورت میں یہ جو القرآنی کی کسرہ تھی، زیر تھی، یہ ختم ہو گئی اور بدلے میں کیا لگ گیا؟ ساکن. سکون. کون.
سکون لگ گیا. اب یہ سکون ہم نے لگایا یا آلریڈی لگا ہوا تھا؟ ہم نے ہم نے لگایا. لگایا. ہم نے لگایا، لہٰذا یہ کون سا ہے سکون؟ عارضی. عارضی فرعی سکون. سکون عارضی. عارضی سکون. عارضی سکون. ابھی دیکھیے حرف مد ہے. جی جی ہاں حرف جی. مد کی بعد اسباب میں سے سکون عارضی آ رہا ہے. جی. آ رہا جی. ہے. لہٰذا مد کی کون سی قسم ہوگی، اصلی یا فرعی؟ مد مد فرعی. 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 سمجھ آیا؟ رک رکنے پہ مد جی. فرعی ہو جائے گا، رکنے جب پہ نہ مد رکا فرعی. ہوتا ہے تو مد اصلی ہوتا ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. اگر ہم ملا کے پڑھیں گے القرآن لا، تو پھر کون سی مد ہو جائے گی؟ مد اصلی ہو جائے گی پھر تو. مد اصلی. مد اصلی ہو جائے گی. شاباش. جی نیکسٹ لائن پوریا. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا یہاں پہ الف مد آ رہا ہے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو یہاں یہاں پہ مد اصلی ہوگی. بمثله. یہاں پہ یائے مد آئے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو یہاں پہ مد اصلی ہوگی. ولو. یہاں پہ واؤ لین ہے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ مد جس کو مد اصلی بولیں گے. مد اصلی بولیں کیونکہ اس کی اصل میں یہ ہے ہی ایسا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مد کا مطلب لمبا کرنا. اگر آپ ایک حرکت سے بھی زیادہ لمبا کریں تو وہ مد ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو وہ مد اصلی ہو گئی. یہاں پہ میں یہ اچونا کا واؤ بھول گئی تھی. ہاں جی اچونا. یہاں پہ واؤ مدہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو یہاں پہ جو ہے مد اصلی ہوگی. کانا. یہاں پہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد سبب مد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ مد اصلی ہوگی. لیکن اگر میں لیٹس سپوز یہاں پہ وقف کر دوں، میں بولوں وَلَوْ كَانَ، تو اب کیا بنا؟ سبب کون سا آ گیا؟ اب یہاں پہ الف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون عارضی آ گیا، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے مد فرعی ہوگی. شاباش. وہی. رو. یہاں پہ ہم نے الف مدہ آ گیا یہاں پہ وہ جب ہم آ نے گیا وقف را پہ. کیا. را پہ نہیں، پہلے وہی کو سالو کریں. وہی. ٹھیک ہے. یہاں پہ یائے مدہ آ رہی ہے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو یہاں پہ مد اصلی ہے. اب را کو سالو کریں. یہاں پہ وقف کر دیا ہم نے، تو یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد سبب مد نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی مد اصلی ہے. ویری گڈ. شاباش. جی سنا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. دوبارہ پڑھائیے گا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ. سنا آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ رابعہ آپ پڑھیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا میں یہاں پہ الف مدہ آ رہی ہے، اور کیونکہ آگے کوئی سبب نہیں ہے اس لیے مد اصلی ہے. لِلنَّاسِ جب ہم نے وقف کیا، اگر ہم لناس پہ وقف کرتے ہیں تو یہ مد ویسے یہ اسٹیپس کو فالو الف کریں. ہاں اسٹیپس مد کو فالو کریں. مد حرف الف ہے، مدہ. حرف مدہ الف ہے، اور آگے اب کیونکہ سبب آ گیا ہے ساکن کا، اس لیے یہ مد فرعی ہو گئی ہے. ہاں اور ساکن کا بھی پورا نام لیجیے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ وہ ایک کلاس میں 3 عائشہ ہوں، سکون اگر میں عارضی. میں صرف عائشہ بول دوں تو تینوں الرٹ ہو کے بیٹھیں گے کہ باجی کس کو بلا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب سکون کے جی 2 جی نام ہے، سکون اصلی اور سکون عارضی، تو جب تک آپ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے تو سننے والے کو نہیں معلوم پڑے گا
کہ किस सुकून की जी गुफ्तगू चल सुकून रही आर्जी है। सुकून आरजी है, लिहाजा कौन सी सुकून मद बनेगी आर्जी बोलो? मद फरई मद फराई। पी। फी या मद्दा है, आगे कोई सबब नहीं है, मद असली। हाँ। हादा में भी ये वो है अलिफ अलिफ मद्दा है और इसके आगे कोई सबब नहीं है, इसलिए मद असली। मद असली। هذا القرآن मैंने वक्फ कर दिया। कुरान में आगे सुकून आर्जी आ गया है, अलिफ मद्दा था, सुकून आर्जी आ गया है, मद फरई होगी। शाबाश। मथलिन फअबा। अलिफ मद्दा, आगे हमजा आ रहा है तो ये मद फरई होगी। अक्थर नासी। अक्सर नासी में भी ये अलिफ मद्दा है, आगे कोई सबब नहीं है, लिहाजा मद असली। मद असली। इल्ला। इला अलिफ मद्दा है, आगे कोई सबब नहीं है, इसलिए मद असली है। कुफू। कुफू में ये वाव मद्दा है, आगे कोई सबब नहीं है, इसलिए मद असली है। रा। रॉ अ, इसमें बाजी, हाँ इसमें भी मद असली होगा, अलिफ मद्दा है, आगे कोई सबब नहीं है, इसलिए मद असली है। शाबाश जी। तकवीन। وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. حتى ها، تفجر لنا حتى تفجر لنا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. أو تكون لك جنة من نخيل من من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. अच्छा जी। वक़ा। मद इसलिए अलिफ से पहले जबर है, हाँ ठीक है, स्टेप्स को फॉलो तो मद करेंगे। आप इसलिए। कहेंगे कि हरफे मद अच्छा अलिफ है, अलिफ मद्दा है, और चूंकि इसके बाद कोई सबब नहीं आ रहा है इस वजह से मद असली है। अच्छा। अम, अलिफ मद है, कोई सबब मद नहीं है, इसलिए मद मद इसलिए है। असली। लू। वाओ साकन से पहले ये पेश है, वाओ मद्दा है, कोई सबब मद नहीं है, इसलिए वाओ मद्दा। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई सबब मद नहीं है, कोई सबब मद इसके बाद नहीं है, ठीक है, महल के ओ बाद सबब अच्छा, का आना जरूरी है, ठीक है, बाद का कोई लफ्ज सबब मद नहीं है। इसके बाद नहीं है, ठीक है, लू के बाद कोई सबब मद नहीं है। अच्छा, लू के लनुक़्रिलक बाद कोई सबब नहीं। हत्ता। खत्ता, ये मद असली है, इसके बाद कोई सबब मद नहीं है। ठीक है, तो अलिफ मद्दा पूरा बोले, अलिफ अलिफ मद्दा। मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद कोई सबब मद नहीं है, इसलिए अलिफ मद्दा। इसीलिए मद असली है। मद ओ, इसलिए मद असली है। लना। अम, अलिफ मद्दा है, इसके बाद कोई सबब मद नहीं है, इसलिए मद असली है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने औ तकून यहाँ पे मैंने वक्फ कर दिया तो? औ तकून, ये वाव का भी बताओ ना पहले, ये वाव मद्दा है, इसके बाद कोई सबब मद नहीं है, सबब मद इसलिए बन गया ये ना, बन गया ना सबब मद, मैंने तकू। ओ ठीक है, ठीक है, तकून, ये मद फरई होगा, हाँ क्योंकि जी। सुकून हम आरजी सुकून हम दे रहे हैं, ठीक है। औ इसलिए औ का मद क्या फरई मामला है। है? औ का भी बताएं, औ का क्या आओ, मामला आओ ये है लीन, वाव लीन है, है? इसके बाद कोई सबब मद नहीं है, इसलिए लीन है। इसीलिए मदे असली है, इसीलिए। मद असली है, इसलिए मद असली है। शाबाश। अच्छा, अगर मैंने बोलने में नखील। थोड़ा जो है ना वो। बोले ऐसे ऐसे ठीक हो जाएगा। जी जी। नखील अगर मैं वक्फ करूंगी तो नखी पे क्या मामला बनेगा? नखील, या सकन से पहले जीरा, ये
ये जाए ली या साकन से पहले जाए मद्दा है ये। हम्म। और ली नहील पे हम वक्फ कर रहे हैं, हम खुद सुकून दे हैं, ये मद्दे फरई है। मद फरई, शाबाश जी साइमा। أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. سايما. देखिए मैम, मैम फिर से एक बार। أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ये जामी जरा सीटे लेकर आए, कमा ज़अमता। كما زعمت ठीक है, तुस्क़िता, ता को ऊंचा करें। تسقط हाँ, कबीला में काफ को ऊंचा करें, कबीला। قبيلا. वेरी गुड। ठीक है, तुस्क़िता समा। यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करें। अलिफ मद्दा, हाँ जी, अलिफ मद्दा है, फिर अलिफ मद्दा से पहले जबर तो ये अलिफ मद्दा हुआ। उसके बाद इसके बाद ये सबब आ रहा है हमजा, तो ये मद फरई है। मद फरई, शाबाश। कमा, कमा पे हुरूफ मद्दा, इसके बाद कोई सबब नहीं, हाँ, अलिफ मद्दा, इसके बाद कोई सबब नहीं है, तो ये मद असली है। ठीक है। ज़अमता अलई, अलई पे अ, या सुकून से पहले जबर है, तो ये यालीन है, हम्म, और इसके बाद कोई सबब नहीं है, तो ये मद असली है। शाबाश। बिल्लाही, अगर बिल्लाह मैंने वक्फ कर दिया तो बिल्ला अगर वक्फ कर दिया तो ये सुकून आर्जी हो जाएगा, तो हम्म, यहाँ पर ये मद फरई हो जाएगा। हाँ जी, क्या अलिफ मद्दा के बाद, पूरा अलिफ मद्दा के बाद बोले। अलिफ मद्दा के बाद क्या आ रहा है अलिफ मद्दा के बाद? मैं कंफ्यूज हो गई मैम। अलिफ मद्दा के बाद सुकून आ जा रही है, बिल्लाह अलिफ मद्दा है या नहीं बिल्लाह पे? और ये समझ गई, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। अलिफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी आ गया है, तो फिर यहाँ पे मद फरई होगा। मद फरी होगी, शाबाश। वल मलाइकती, यहाँ पर भी अ, यहाँ पे अलिफ है ना, तो इस अलिफ के बाद फिर अलिफ मद्दा के बाद क्या आ रहा सबब आ रहा है, है? और सबब में ये हमजा है, तो फिर यहाँ पे मद फरई होगा। शाबाश। चलो, समझ आया सबको? जी मैम, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सारा याद करके आइएगा, तभी अगला टॉपिक समझना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है आसान, इंशाल्लाह। लेकिन बस यही है कि जी पढ़कर आना मैम। शर्त होती है। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं सोची थी हम कोई बीच में ना एक ऐसा वीक भी रखें जिसमें हम सारे कवायद की मशक करें। भी तो हम जो पढ़ रहे होते हैं जैसे उसी टॉपिक को हम तदबीक करते हैं ना, तो कुछ ऐसा भी रखेंगे डे या वीक जिसमें हम ना सारे कवायद की एक साथ मशक करें, बौछार कर दें कवायद की। जी मैम, जी भाई। संडे को तो ताकि पिछले वाले भूल जो चाहते हैं ना वो याद आ जाए। हाँ, इंशाल्लाह। मुझे ये जरा बता देंगे आप। आओ हम्म, तुस्की तस्समाई, ये मद है ना? यस, अस्समा, देखिए अलिफ मद्दा आया, अस्समा, हाँ जी। अलिफ मद्दा, जी, अलिफ मद्दा के बाद देखिए सबब में से हमजा आ रहा है, हमजा आ रहा है जी। लिहाजा मद फराई बनेगी। सबब मद फराई। ठीक है। ठीक। अब मद फराई की एग्जाम करेंगे तो फिर मजीद हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जी पापा यहाँ हो इंशाल्लाह। गया। हाँ चलिए, ना यहीं सुबह तक से था हमारा पकड़ टॉपिक।